من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت منکران تے لعنت، بر محمد والے محمد صلوات. میں جناب کے سامنے 2-3 جملے مولا علی کی شان پر پڑھنا چاہتا ہوں. تیاری ہے جی؟ سب کی توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں، میں نوکری کا آغاز کرتا ہوں. بڑی جلدی سے مجھ سے بہتر پڑھنے والے بھائی تشریف فرمائے ہیں، ان کو ممبر دینے لگا ہوں. ہمارے نبی پاک نے مینوں 2-4 بندیاں نے کل بھی کیا سی کہ ذرا آرام نہ پڑھنا، تو میں آرام نہ پڑھنے لگا تاکہ لفظ کی سمجھ آئے. ہمارے نبی پاک نے کائنات میں آ کر جون سا اللہ کا سب سے پہلا پیغام دیا تھا وہ یہ دیا ہے کہ کافروں کو کہا ان بتوں کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو. ان بتوں کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو. اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کرو گے پھر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، اور مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں جنت کے سرداروں کا بھی سردار ہوں. سرکار نے کہا ان بتوں کو چھوڑو، ان پر لعنت کرو. جھوٹے خدا باندھے پھرتے ہیں، ان کو کوئی کام کہیں تو کرتے نہیں. سرکار نے بتوں میں سے عیب نکالے، اور کسی بھی کافر نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ اے محمد تم اپنے اللہ کو لاؤ، ہم تمہارے اللہ میں سے عیب نکالیں. کیونکہ کافر بھی جانتے تھے جس کے پیغمبر میں کوئی عیب نہیں اس کے خدا میں کیسے عیب ہو سکتا. جس کے پیغمبر میں کوئی عیب نہیں اس کے خدا میں کیسے عیب ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کائنات میں آ کر اللہ کا پیغام دیا، پھر اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا. ایک بات. اور دوسری بات اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے کبھی بھی آگے نہ بڑھنا. 2 باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. باتیں 3 ہیں، خلاصہ دینے لگا. پہلی 2 باتیں تھی آگے نہ بڑھنا، اونچا نہ بولنا. آگے نہ بڑھنا اور اونچا نہ بولنا. اور شیعہ مر جائے گا یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ کسی غیر معصوم نے نبی کو نماز پڑھائی ہو، کسی غیر معصوم نے نبی کو نماز پڑھائی ہو. کیونکہ شیعہ کو پتا ہے جب نماز پڑھانی ہوتی ہے نا پھر آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے اور اونچا بھی بولنا پڑتا ہے. آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے اور اونچا بھی بولنا پڑتا ہے. اور تیسری بات کیا تھی کہ ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ تم جیسا نہیں، یہ تم جیسا نہیں، یہ تم جیسا نہیں. ایک ہے جو اس کے جیسا ہے، یہ تم جیسا نہیں. ایک ہے جو اس کے جیسا ہے، یہ تم جیسا نہیں. کہتے شیعہ تو پاگل ہیں، شیعہ تو جاہل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاک علی پاک محمد جیسے ہیں، پاک علی پاک محمد جیسے ہیں. تو ہم نے کتابوں سے یہ پڑھا کہ پاک علی یہ کہتے ہیں کہ میں پاک محمد کا غلام ہوں. شیعہ کہتے ہیں اس کے جیسے ہیں. علی کہتے ہیں میں غلام ہوں. شیعہ کہتے ہیں اس کے جیسے ہیں. علی کہتے ہیں میں غلام ہوں. میں کہا بھائی جی علی نے غلام کہہ کے یہ ثابت کر دیا جو علی کعبے کا گوہر ہو کر، زہرا کا شوہر ہو کر، رسول کا داماد ہو کر اور جبرائیل کا استاد ہو کر اگر علی علی ہو کے نبی جیسا نہیں تو پھر کوئی بھی نبی جیسا نہیں. اگر بس ایک منٹ اگر علی علی ہو کے نبی جیسا نہیں تو پھر کوئی بھی نبی جیسا نہیں. اس جملے پر 2 بندے نہ بولے، نو پرابلم. نمان شیعہ سنی بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے. 2 بندے نہ بولے، مدثر مجتبی قبر تک گلا کرے گا. ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. میں جملہ کہنے لگا، توجہ سامعین محترم. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار 2 عالم کے پاس آ کر پہنچا. کہتا بابا جی آپ صرف نبی نہیں، آپ نبیوں کو بھی نبی ہیں، آپ سیدوں کو بھی سید ہیں. سرکار ہر نبی کا اپنا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. آپ جو نبیوں کے نبی ہیں، سیدوں کو سید ہیں. سرکار پھر آپ کا معجزہ کیا ہے؟ سرکار ذرا کھول کے پوچھ تاکہ
میرے صحابیوں سمجھ لگ جائے سرکار میں کہنا یہ چاہتا ہوں فرشتوں کا آدم کے سامنے جھک جانا یہ آدم کا معجزہ ہے کشتی کو بچا کے لے جانا یہ نوح کا معجزہ ہے آگ کو گلزار بنا دینا یہ ابراہیم کا معجزہ ہے لوہے کو نرم بنا دینا یہ داؤد کا معجزہ ہے قلین کو جہاز بنا کے اڑا دینا یہ سلیمان کا معجزہ ہے ڈنڈے کو صاف بنا دینا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے بوڑھی عورت کو جوان کر دینا یہ یوسف کا معجزہ ہے اور پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دینا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے سرکار آپ تو نبیوں کے نبی ہیں نا سیدوں کا سید ہے نا سرکار پھر آپ کا معجزہ کیا ہے سرکار مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے محمد بنایا میرے معجزے کو علی کہتے ہیں